امید ہماری توقعات اور خواہشات کسی مخصوص چیز کے لیے ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہو جائے یا شاید کسی وقت میں ہو، لیکن بائبل اور خداوند کا کلام ہمیں زندہ امید کے بارے میں سکھاتا ہے۔ زبور 62 اس کی 5 آیت، اسی سے مجھے امید ہے۔ جو دنیا سے اپنی امیدیں وابستہ کرے وہ مایوس ہو جائے گا، لیکن جو اپنی روحانی اور جسمانی ضرورتوں کے لیے خدا کی طرف دیکھے وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ وہ ایمان کی معرفت، فضل کی دولت سے مالا مال ہوتا جائے گا۔ میرا خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے سے قاصر نہیں رہتا۔ جو اس کے وعدوں کو اس کے تخت کے پاس لے جائے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ اس لیے میں صرف اسی کے دروازے پر دستک دوں گا، کیونکہ وہ اسے ہر وقت اپنے فضل سے معمور ہاتھ سے کھولتا ہے۔ میں اسی گھڑی اسے پھر آزماؤں گا۔ لیکن ہماری آئندہ جہاں کے بارے میں بھی امیدیں ہیں۔ ہم جلد ہی موجودہ جہاں کو چھوڑ جائیں گے۔ جب ہم بستر مرگ پر پڑے ہیں تو ہمیں یہی انتظار ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ ہمیں اس کی گود میں لے جائیں۔ آسمانی پھاٹکوں کے قریب پہنچنے پر ہم یہ مبارک الفاظ سننے کی امید کرتے ہیں کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ متی 25 باب اس کی 34 آیت۔ ہم سنہری بربط اور جلالی تاج کے انتظار میں ہیں۔ ہم اس دن کے انتظار میں ہیں جب ہم تمام مقدسین کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ جمع ہو کر اس کی حمد و تعریف کریں گے۔ ہم اس دن کی آرزو رکھتے ہیں جب ہم خداوند یسوع کو دیکھ کر اس کی مانند بنیں گے، تب اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 2 آیت۔ عزیز قاری، اگر یہی آپ کی امید ہے تو خدا کے لیے جئیں، جس کی طرف سے آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور جس کے فضل، برگزیدگی، نجات اور بلاوے کے باعث آپ کو آنے والے جلال میں شریک ہونے کی تسلی ہے۔ آمین۔ امید کسی چیز کی توقع کرنا یا کسی چیز کی خواہش کرنا ہے۔ بحیثیت مسیحی آج کے دن ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کے مبارک لوگ ہیں۔ ہم اس بادشاہی کے حقدار ہیں، ہم اس میراث کے حقدار ہیں جو اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے تیار کی ہے۔ ہم اس سنہری بربط اور جلالی تاج کے انتظار میں ہیں جو اس نے اپنے تمام مقدسین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہم اس دن کی آرزو کرتے ہیں جب ہم اس کو دیکھ کر اس کی مانند بنیں گے، کیونکہ وہ ازل سے ابد تک ویسا ہی ہے۔ وہ ہماری زندہ امید ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہماری زندگی کو اپنے وعدوں کے مطابق پورا کرتا ہے۔ ہم اس کے فضل کے، اس کی بزرگی کے، اس کی نجات کے اور اس بلاوے کے جو وہ ہمیں بلاتا ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ ہم اس کی تسلی میں شریک ہونے کے لیے شکر گزار ہیں۔ ہم اس بات کے لیے، اس امید کے لیے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنے وقت پر اور اپنی گھڑی پر اس جہاں میں آئے گا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس عارضی سفر میں رہتے ہوئے، ہم اس انتظار اور امید میں ہیں کہ ہم کب زندہ خداوند کو دیکھیں گے۔ لیکن آئے ایماندار مایوس مت ہوں، کیونکہ خداوند کے سب وعدے سچے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کی معرفت اور فضل کی دولت سے آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ وہ اپنا کوئی بھی وعدہ پورا کرنے میں قاصر نہیں ہوتا، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے تخت کے پاس ہمیں لے جائے گا۔ اس لیے آج کے دن میں ہم اپنے دلوں کو کھولیں اور خداوند کے تخت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی تمام کمزوریوں کو، اپنی تمام ناکامیوں کو خداوند کے حضور میں رکھ دیں اور اس سے فضل اور قوت پائیں، تاکہ ہم اس زندہ امید کو حاصل کر سکیں جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔
یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔